صبح کا وقت تھا اور سورج کی سرخ روشنی آسمان میں نمودار ہونے لگی۔ اس وقت دو مسافر اونٹوں پر سوار ہو کر بصرہ شہر کے دروازے سے تیزی سے نکلے اور اپنے سفر کا آغاز کیا۔ یہ دونوں مسافر بغداد کے مشہور تاجر تھے جو کاروبار کے لیے بصرہ آئے تھے اور اپنے سامان کو فروخت کر کے بہت زیادہ منافع کمایا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام یونس تھا جبکہ دوسرے کا نام جلال تھا۔ دونوں بچپن کے دوست تھے لیکن ان کے مزاج اور کردار ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ جب وہ بصرہ آئے تو ان کے ساتھ بہت سے دوسرے تاجر بھی تھے لیکن وہ اپنا سامان بیچ کر اگلے شہروں کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان دو دوستوں کو بھی قافلے کے ساتھ جانا تھا لیکن انہوں نے بغداد واپس جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ جب وہ گھر سے سفر کے لیے نکلے تھے تو یونس کی بیوی بیمار تھی اور جلال اپنے دوست کو تنہا چھوڑ کر قافلے کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اب ان کے واپسی کے سفر میں کچھ ایسا ہونے والا تھا جو دونوں کی زندگیوں کو بدل دینے والا تھا۔ دونوں کی واپسی کا سفر جاری تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سورج نکلنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر لیں کیونکہ سورج نکلنے کے بعد صحرا میں سفر کرنا مشکل ہو جاتا۔ گرمیوں کا موسم تھا اور صحرا تندور کی طرح گرم ہو جاتا۔ صحرا میں طوفان اور آندھی کا خوف بھی تھا۔ یہ سوچ کر وہ بہت تیزی سے سفر کر رہے تھے اور سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ بصرہ کے نواحی بستیوں سے کافی دور نکل چکے تھے۔ یونس نے آواز لگائی، اب ہمیں رک جانا چاہیے تاکہ ہم اور ہمارے اونٹ تھوڑی دیر آرام کر سکیں۔ قریب ہی ایک نخلستان ہے، ہم وہاں آرام کریں گے اور جیسے ہی سورج ڈھلے گا ہم دوبارہ اپنا سفر شروع کریں گے۔ جلال اپنے دوست کی بات سے راضی ہو گیا اور نخلستان پر رک کر انہوں نے پانی پیا، کھانا کھایا اور اونٹوں کو درخت سے باندھ دیا۔ دونوں آپس میں بات کرنے لگے۔ جلال اپنے لالچ کو چھپا نہ سکا حالانکہ وہ نہیں چاہتا تھا اور بولا، میرے دوست، تم 5,000 درہم کا سامان لے کر آئے تھے اور 5,000 درہم کا اور منافع کمایا لیکن میں صرف 2,000 درہم ہی کما سکا۔ افسوس کی بات ہے کہ تمہاری وجہ سے میں قافلے کے ساتھ نہ جا سکا۔ اگر ہم یہاں سے کچھ سامان خرید کر بغداد لے جاتے تو ہم اور بھی زیادہ منافع کما سکتے تھے۔ جب یونس نے اپنے دوست کی بات سنی تو اس نے کہا، میرے دوست، اللہ تمہیں برکت دے، تم صرف 1,000 درہم کا سامان لے کر آئے تھے اور اب تمہارے پاس 3,000 درہم ہیں، ایسا نہ کرو۔ لیکن جلال بار بار اپنے لالچ کا اظہار کر رہا تھا۔ کاش میں 3,000 درہم کے بجائے 10,000 درہم کا مالک بن کر واپس جا سکتا۔ پھر دونوں درخت کے سائے میں لیٹ گئے اور کچھ دیر بعد یونس خراٹے لینے لگا لیکن جلال نیند سے بہت دور تھا۔ وہ اب بھی 10,000 درہم کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اچانک اس نے یونس کے سامان سے رقم کا تھیلا نکال لیا۔ پھر اس نے یونس کے چہرے کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں تھا۔ یہ ایک سچے دوست کا چہرہ تھا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، ارے یہ بد دیانت پور ہے، یہ تمہارا دوست ہے، بچپن کا دوست، کیا تم اس کے ساتھ برا کرو گے؟ نہیں نہیں، میں کیا کرنے والا ہوں؟ یہ سوچ کر اس نے تھیلا واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر جلال نے دیکھا کہ یونس کا اونٹ درد سے تڑپ رہا ہے کیونکہ اسے زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو جگایا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب دونوں کو ایک ہی اونٹ پر سفر کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ پھر آہستہ آہستہ شمال سے ہوا چلنے لگی جیسے وہ طوفان کا پیغام لے کر آئی ہو۔ جلال نے کہا کہ ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ طوفان ہمیں یہاں آ لے۔ یونس نے کہا، میرے دوست جلال، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کھلے صحرا میں ہم طوفان کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہمیں طوفان کے تھمنے کا انتظار کرنا ہوگا چاہیے اور تبھی اپنا سفر شروع کرنا چاہیے۔ لیکن جلال اپنی بات پر اڑا رہا کہ ہمیں اب بھی نکل جانا چاہیے اور اس کے دوست نے آخرکار اس کے مشورے سے اتفاق کر لیا۔ وہ ابھی تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کر پائے تھے کہ طوفان اتنی تیزی سے آیا کہ وہ دونوں سواری سے نیچے اتر گئے اور اونٹ کے سائے میں کھڑے ہو گئے، لیکن ریت کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ جلال نے دیکھا کہ یونس کے پاؤں طوفان کی وجہ سے اکھڑ رہے ہیں اور وہ مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر جلال کے مردہ ضمیر نے اسے آواز دی کہ اس سے بہتر موقع اسے نہیں ملے گا۔ یہ سوچ کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور اونٹ کو ہانک کر لے گیا۔ وہ خود اونٹ کی پشت پر کھڑا تھا۔ سائے میں چھپ کر وہ نخلستان کی طرف بڑھنے لگا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے دوست کی مدد کر سکتا تھا لیکن وہ یونس کے سامان کو اپنے سامان کے ساتھ دیکھنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ اس طوفان میں زندہ نہ بچ سکا تو اس کا سارا سامان بھی میرے پاس چلا جائے گا۔ یہ لالچ جلال کے ضمیر پر حاوی ہو گیا
اور اس نے دوستی کا احترام نہیں کیا۔ یونس، جو اپنے دوست پر بھروسہ کر رہا تھا، اسے مدد کے لیے پکارنے لگا، لیکن جلال نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد ایک بلند آواز آئی، جلال مجھے بچاؤ۔ صرف ریت اور ہوا کی سرسراہٹ باقی رہ گئی۔ یونس کہیں ریت کے طوفان میں کھو گئے۔ آخرکار طوفان کو رکنا ہی تھا اور وہ رک گیا۔ جلال نے اطمینان کے لیے ارد گرد دیکھا، لیکن اسے یونس کہیں نظر نہیں آئے۔ اب وہ خوشی خوشی گھر کے لیے روانہ ہو گیا اور کئی دنوں کے سفر کے بعد بالآخر بغداد پہنچ گیا۔ جب سب نے یونس کے بارے میں پوچھا تو جلال نے رونے کا ڈرامہ کیا اور کہا، میں نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن طوفان اتنا شدید تھا کہ میں اسے بچا نہ سکا۔ میں سوگ میں رہا۔ وقت گزرتا گیا اور جلال کا کاروبار بڑھتا گیا۔ اب وہ بغداد کے امیروں میں شمار ہونے لگا، لیکن اس کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا تھا کہ اس نے کبھی یونس کی بیوی یا اس کے بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا، نہ ہی اسے اپنے جرم پر کبھی شرمندگی ہوئی۔ وہ دن رات دولت کے لالچ میں بے چین رہتا اور کاروبار کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا رہتا۔ ایک دن وہ مختلف قسم کے سامان خرید کر شام کے ملک کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے قافلے میں بہت سے دوسرے تاجر بھی تھے۔ قافلہ اتنا بڑا تھا کہ قافلے کے روانہ ہونے کے بعد شہر کے بازار ویران ہو گئے۔ اسی دوران شام سے کچھ دیر پہلے ایک بدحال شخص بغداد میں داخل ہوا۔ وہ شخص پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ویران بازار کی گلیوں سے گزر رہا تھا، دیوانوں کی طرح لڑکھڑاتا ہوا۔ پھر وہ ایک گھر کے سامنے رک گیا اور دستک دینے لگا۔ اندر سے ایک عورت نے آواز دی۔ اس نے کمزور آواز میں پوچھا کہ باہر کون ہے؟ جب اسے کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ باہر کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور حیرت سے پوچھا، یونس کیا یہ تم ہو؟ وہ بدحال شخص نے کمزور آواز میں جواب دیا، ہاں یہ میں ہوں، اور پھر دونوں زور زور سے رونے لگے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد یونس کی بیوی نے پوچھا، یہ سب کیا ہوا؟ جلال نے ہمیں بتایا تھا کہ تم، یونس نے اداس آواز میں کہا، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ میرے دوست دیانت پور نے مجھے طوفان میں چھوڑ دیا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے ایک مسافر قافلے نے میری مدد کی اور ان لوگوں نے مجھے بصرہ لے جایا، جہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد جب میری صحت بحال ہو گئی تو میں بغداد واپس آ گیا۔ جب اس کی بیوی کو حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے انتہائی غصے میں کہا کہ یہ رذیل صفت اس شہر میں رہتا ہے، جب وہ واپس آئے تو اس سے ہر پیسہ واپس لینا چاہیے۔ لیکن یونس نے کہا کہ وہ مجھ سے کم گناہگار ہے۔ اس بات کو کسی اور کو مت بتانا، میں نہیں چاہتا کہ میرے دوست کو دنیا میں جانا جائے۔ مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے، وہ اس معاملے کا انصاف کرے گا۔ دوسری طرف ہے جلال اپنے بڑے قافلے کے ساتھ صحرا پار کر رہا تھا۔ قافلہ قیمتی جواہرات، ریشم اور دیگر سامان سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ شام کی سرزمین پر پہنچے تو سامان بہت منافع کے ساتھ فروخت ہو گیا۔ اسے ایسا لگا کہ اب واپس نہ جائے اور مزید سامان خرید کر مصر کے لیے روانہ ہو جائے تاکہ اور زیادہ منافع کمایا جا سکے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور قافلے کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد جلال کو بہت شہرت ملی۔ اس کا نام بڑے تاجروں اور دکانداروں کی زبان پر آنے لگا۔ اب اس نے بغداد واپس جانے کا فیصلہ کیا اور ایسی چیزیں خریدیں جو بغداد میں کم تھیں۔ اب اس کا سامان 5 کے بجائے 30 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ جب اس نے واپسی کا سفر شروع کیا تو وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کی قسمت میں کیا ہونے والا ہے۔ دوسری طرف یونس نے دل میں غصہ اور انتقام رکھنے کے بجائے خود پر قابو پایا اور گھر میں جو کچھ تھا اسے فروخت کر کے تھوڑا سا کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے اس کی نیک نیتوں کو برکت دی اور اس کی محنت کی وجہ سے اس کا کاروبار پھلنے پھولنے لگا۔ جلد ہی وہ دوسرے شہروں میں جانے اور سامان خرید کر فروخت کرنے کے قابل ہو گیا۔ اس کا پیارا دوست جلال اب مصر سے واپسی کے سفر پر تھا۔ اس کا قافلہ اپنے منزلوں کا تعین کرتے ہوئے ایک نخلستان کے قریب پہنچا، جہاں انہوں نے رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دن کی گرمی اور سفر کی تھکاوٹ کے بعد سب آرام کرنے لگے۔ جلال کو اس رات ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس نے اس احساس کو جھٹک دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرام کرنے لگا۔ رات کو جب قافلے کے سب لوگ خوابوں کی دنیا میں کھو گئے تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ قافلے پر حملہ آور ہوا۔ یہ ڈاکو صحرا کے راستوں کے ماہر تھے اور بے رحم تھے۔ ان کا سردار صحرا میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا
और जलाल और उसके साथियों को संभलने का मौका भी नहीं दिया। जब हमला खत्म हुआ तो जलाल और उसके साथी हैरान और परेशान हालत में जमीन पर पड़े थे। वो सब जख्मी हालत में थे। काफिले का सारा सामान लूट लिया गया था, यहां तक कि ऊंट और घोड़े भी छीन लिए गए। जलाल, जो अपने दोस्त को धोखा देने के बाद आगे बढ़ता रहा, अब बेयार व मददगार पड़ा था। वो शदीद जख्मी हालत में रेत में पड़ा था। जब वो अपनी आंखों से अपनी तबाही देख रहा था तो यूनुस की यादें उसके जहन में ताज़ा हो गईं। उसे यूनुस की आंखों में दर्द और बेबसी याद आई जो वो आज खुद महसूस कर रहा था। वो लौटे हुए काफिले के साथ घर वापस नहीं जाना चाहता था। न उसके पास उसका सामान था, न अच्छी सेहत। वो सब कुछ खो चुका था। उसके साथ साथ दूसरे ताजरों का सामान जो उसके पास था वो भी ज़ाये हो चुका था। अब वो कर्ज में फंस गया था। उसने अपने काफिले के साथियों से कहा कि मैं उस हालत में बगदाद हो रहा था, वापस नहीं जाना चाहता। तुम सब जाओ, मैं शाम की सरजमीन में ही रहूंगा। चनांचा वो सहरा पार करने लगा और कई दिनों के सफ़र के बाद बिलाखिर शाम पहुंच गया। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उसे भीख मांगनी पड़ती थी। उसके गुरूर और लालच ने उसे ज़मीन पर लापटखा था। अब वो सड़कों पर था। उसे मजबूरन भीख मांग कर गुजारा करना पड़ता था। हर रात उसे कोई ऐसा ख्वाब आता जो उसे हला कर रख देता। एक दिन उसने अपने आप से कहा, जलाल, जाकर अपने दोस्त यूनुस की बीवी को सच बता, उससे मुआफ़ी मांग, वो तुम्हें मुआफ़ कर देगी, तभी तुम्हें सुकून मिलेगा। लेकिन इसमें यूनुस की बीवी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन वो दमिश्क के बाजार में बैठा, भीख मांग रहा था। अचानक उसने कुछ हुजूम और शूर देखा। एक बड़ा ताजिर बड़ी धूमधाम से बाजार में चल रहा था और गरीबों में खैरात तकसीम कर रहा था। जलाल भी उस ताजिर की तरफ बढ़ा ताकि वो उससे खैरात के बारे में पूछ सके, लेकिन उसे देखकर वो हैरान रह गया। उसकी शर्मसार आंखों ने उसे पहचान लिया। ये यूनुस था, वही दोस्त जिसे जलाल ने तूफान में तन्हा छोड़ दिया था। जलाल ने शर्म से आंखें झुका लें और अपना चेहरा चादर से ढांप लिया। वो दुआ करने लगा कि यूनुस उसे पहचाने बगैर गुजर जाए, लेकिन वो एक रहमदिल इंसान था। उसने अपने दोस्त को पहचान लिया। वो फौरन उसके पास आया। वो आया और जलाल की हालत देखकर उसका दिल पशीमान हो गया। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर यूनुस की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कोई शिकायत नहीं की। वो खामोशी से खड़ा रहा और उसे देखता रहा। जलाल शर्मिंदगी से उसके कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। यूनुस ने अपने दोस्त को सहारा दिया और उसे खड़ा किया और गले लगा लिया। जब दोनों बगदाद पहुंचे तो यूनुस ने अपने दोस्त की मदद की ताकि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उसने जलाल को दिल से मुआफ़ कर दिया क्योंकि उसके दिल में रहम था और वो जानता था कि लालच और हसद की आग में जलता हुआ इंसान कभी भी जिंदगी और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता। जलाल को भी अपने ऐमाल पर पछतावा हुआ। इस वाक़ये ने इसकी ज़िंदगी बदल दी और उसके बाद वो एक ईमानदार और मेहनती शख्स बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखा इंसान को बर्बाद कर देते हैं, जबकि मेहनत हमेशा कामयाबी और इमन का ज़रिया बनती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल हिस्ट्री कवर को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने का शुक्रिया।